सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे। पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है और मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद लिए जाने का सिलसिला जारी है। आने वाले वक्त में इन कर्जों और इमदाद की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी ये तो अभी कोई नहीं जानता, लेकिन चुकानी जरूर पड़ेगी और इस बात का एतराफ खुद वजीर आजम इमरान खान ने तुर्क टीवी को दिए गए इंटरव्यू में किया। वजीर आजम इमरान खान ने अपने इस इंटरव्यू में यह भी वाज़ेह किया कि अब पाकिस्तान मजीद किराए की बंदूक के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसी हवाले से रिपोर्ट कार्ड का आज का पहला सवाल है हमारा, और सवाल इस तरह से है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि अब पाकिस्तान किराए की बंदूक के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरों की इमदाद और कर्जे मुफ्त नहीं होते, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वजीर आजम आपसे जानना ये चाहेंगे कि इमरान खान का इशारा किसकी तरफ है। अब हम चलेंगे सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ। और हसन साहब, किस तरफ इमरान खान साहब का इशारा है, कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? देखें इब्सा, ये कोई इशारा नहीं है। सदियों पर मुहीत इंसान के तजर्बात का निचोड़ है। ये एक आफाकी, अज़ली, अबदी, किताबी, निसाबी हकीकत है जो हर कोई जानता है। कोई इमरान ने कोई नया इंकशाफ नहीं किया। आपने फरमाया था कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बरतर होता है। अरबी का एक मुहावरा है कि मकरूज ज़िबा किए हुए जानवर की मानंद है। हजरत अली ने कहा था कि तेरा चेहरा मुंजमिद पानी की तरह है, कर्ज उसे पिघला देगा। वो बेगर्स चूजर्स, वो आप भी जानते हो। स्पेनिश मुहावरा है कि कर्ज छोटे दर्जे की कयामत है। संस्कृत में कहते हैं कर्ज सोने के खंजर से खुदकुशी के बराबर है। सो इसमें इशारा क्या है? ये सदियों के तजर्बात का इनफरादी तौर पे, इज्तमाई तौर पे, अफराद हों, अकवाम हों, कर्ज तो बहुत बड़ी लानत है। और जाहिर है ये प्रोसेस अब एक्सेलरेट हो रहा है, बहुत ही बुरी तरह एक्सेलरेट हो रहा है। पिछले जो कर गए वो भी कमाल था, जो ये कर रहे हैं वो भी कम नहीं है। तो इशारा किसी की तरफ नहीं है, एक हकीकत इशारा नहीं है आपके ख्याल में ये? ठीक है साफी साहब, जिससे हसन साहब कह रहे हैं कि इशारा नहीं है, लेकिन सदियों के तजुर्बे के हवाले से है ये बात जो उन्होंने की है। आप एग्री करते हैं इस बात से? जी, हसन निसार साहब ने तो दरिया को कुज़े में बंद कर लिया और एक तारीख़ी और अबदी हकीकत बयान कर दी, जिसकी तरफ एक हदीस में भी इशारा किया गया है कि ऊपर वाला हाथ जो है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और इमरान खान साहब ने यकीनन, जिस तरह हसन साहब ने फरमाया कि उन्होंने कोई नई बात नहीं की थी, वो तो खैर यहाँ पे एक रीत चली है कि जो भी काम वो करते तो उसके साथ एक लफ्ज़ लगाते कि तारीख़ में पहली बार। मैं तो बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि शायद वो खाना खाते हुए उनके तर्जुमान कहते कि जी कोई इंसान तारीख़ में पहली बार खाना खा रहे हैं। तो ये तो एक अज़ली रिवायत है, अबदी रिवायत है और रीत है। दूसरा, ऐसा नहीं था कि पहले वो बेखबर थे, बल्कि ब्रीफिंग्स लेने के बाद और वज़ीर आज़म बनने के बाद कौम से अपने पहले खिताब में इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि कितने बड़े शर्म की बात होगी कि मैं बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से दुनिया से कर्ज़ मांगता फिरूं। लेकिन अब तमाशा ये है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद इक़्तिसादी मैदान में उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में जाके कर्ज़ा मांगने के सिवा कोई और काम ही नहीं किया है। और मईशत के मैदान में उनकी हुकूमत के पास जो वाहिद कारनामा है वो यही है कि वो ये कहते हैं कि हमें सऊदी अरब से इतने मिल रहे हैं, हमें यूएई से इतने मिल रहे हैं, चीन हमारे स्टेट बैंक में इतने पार्क कर रहा है। तो एक तो मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि जिस चीज़ के बारे में वज़ीर आज़म बनने के बाद भी वो ये कहते थे, वो पहले वाले जो छोड़ देते हैं कि ख़ुदकुशी कर लूँगा, ये कर लूँगा। एक तो ये कि तसलसल और तकरार के साथ वही काम कर रहे हैं। दूसरा, उसकी वो जो अबदी नतीजा आता है वो भी हमें बयान करते रहते हैं कि मुफ्त में कोई नहीं देता। लेकिन फिर जब हम सवाल उठाते हैं कि अच्छा सऊदी अरब ने आपको किस टर्म्स पे दिए हैं जी, तो हमें जवाब मिलता है कि नहीं, इसके बदले में हमने कुछ नहीं देना है। हम जब सवाल उठाते कि यूएई ने किस लिए दिए, तो कहते हैं नहीं, इसके बदले में हमने कुछ नहीं देना है। तो खुद वज़ीर आज़म साहब अपने उस अमल को और उन बयानात को कंट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो या तो इमरान खान साहब ये कहना छोड़ दे और वो ये कह दे कि नहीं, कर्ज मुफ्त में दी जाती है
اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا، یا پھر قوم کو یہ بتائیں کہ جن جن ممالک سے انہوں نے قرضے لیے ہیں، چلو ہم ان کا وہ معاف کر لیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے شرم کی بات ہوگی کہ میں باہر جا کے مانگوں گا، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کم از کم قوم کو تو یہ بتا دیں کہ اس کے بدلے میں تو کی جائے ان کو کیا مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ سلیم صافی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب کی طرف یہی بات لے کے جائیں گے۔ بھٹی صاحب، اگر عمران خان صاحب کو ادراک ہے اس بات کا کہ قیمت چکانی پڑتی ہے، تو جو ملک میں قرض لینے کا سلسلہ ہے، فورن پالیسی ہے اس وقت، وہ اسی حوالے سے ہے؟ دیکھیے، اللہ کرے پاکستان کرائے کی بندوق کے طور پر استعمال نہ ہو، مگر وزیر اعظم صاحب نے اپنی باتوں میں آگے جا کے خود ہی فرما دیا ہے کہ دوسروں کی امداد اور قرضے مفت میں نہیں ہوتے، قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرضوں سے آزاد ہو چکے ہیں، یا دے جا سخیا اللہ کے نام پر کشکول لیے ملک ملک اور نگر نگر پھر رہے ہیں، در بدر پھر رہے ہیں؟ مطلب ان حالات میں کیا ہمیں کوئی بھی کبھی بھی کرائے کی بندوق نہیں بنا سکتا ہے؟ جب پیسے ہمیں کوئی دے رہے ہیں اور وہ وزیر اعظم صاحب خود فرما رہے ہیں کہ مفت میں کوئی نہیں دیتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں جب کسی کو ضرورت پڑے تو وہ ہمیں ہماری بندوق کے اندر کارتوس ڈال کے یا ہماری کندھوں پر بندوق رکھ کے نہ چلائے؟ دوسری بات ہے، اور چلو پھر بھی کہتے ہیں اللہ کرے پاکستان کرائے کی بندوق نہ بنے، مگر یہ کتابی نصابی باتیں ہیں وزیر اعظم صاحب، خود مختار اور آزاد قوموں کی باتیں ہیں۔ ہم بھوکے ننگے بال بال قرضے میں جکڑے ہوئے کرپٹ مافیاز میں گھرے تقسیم در تقسیم الحمدللہ ہم لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایسی باتیں بس کبھی کبھی کر لیا کریں تاکہ ہمارا بھی دل خوش ہو جائے، اور اللہ کرے پاکستان کرائے کی بندوق نہ بنے۔ مگر وزیر اعظم صاحب کو بتانا تھا، ایوب خان نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، مطلب فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ پھر کیا ہوا؟ ضیاء الحق صاحب بھی مسلم امہ کے ٹھیکیدار بن کر ایک لمبی سڑک پر نکل گئے تھے، پوری مسلم امہ کو طاقت کے انجیکشن لگانے، امیر المومنین مرد حق مرد مومن مرد حق ضیاء الحق۔ پھر کیا ہوا؟ بھٹو صاحب بھی اسلامی سربراہی کانفرنس اور اس کے بعد ایشیا کے فخر ایشیا ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب بھی طائر لاہوتی کے شعر گنگنایا کرتے تھے کبھی کبھی آپ اپنے جلسوں میں۔ پھر کیا ہوا؟ ہوا کیا وزیر اعظم؟ ہوا یہ کہ ہماری مزاحمت ایسی ہے کہ ایک ٹیلی فون کال آئی امریکہ سے اور مشرف صاحب نے 180 ڈگری کا یو ٹرن لے کے پاکستان کا نقشہ بدل دیا، اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے ریاض کانفرنس میں، تقریر سارے رستے تقریر لکھی جاتی رہی، وہاں نہ ٹرمپ نے سے ملاقات ہوئی نہ تقریر ہوئی، اور ہمارا 7ویں ایٹمی قوت والا وزیر اعظم جو ہے وہ واپس گھر آ گیا۔ تو حضور جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہوں، جن کے فیصلے دوسرے کرتے ہوں، اور وزیر اعظم صاحب جو دوسرے اماراتی اور فلانوں کے جب آپ ڈرائیور بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آزاد نہیں ہیں۔ یہ کرائے کی بندوق ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ابھی بھی کوئی لے کے آپ کو کرائے کی بندوق بنا سکتا ہے، تو لہٰذا یہ اچھی باتیں ہیں، کرتے رہیں۔ آپ اگلے بھی 2-4 حکمران آ رہے ہیں، الحمدللہ آپ ایئرپورٹ پر ہی ملیں گے اور کہیں گے کہ گاڑی حاضر ہے، آئے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے، اور پھر جودھ پوری کٹ مارتے ہوئے آپ وزیر اعظم ہاؤس لے جائیں گے۔ تو بس کر دیں یہ ہمارے ڈرامے، یہ سارے کچھ خدا کے لیے بس کر دیں، اس قوم کو نہ لگا، جو ہماری حیثیت ہے، جو اوقات ہے، گنجی نائے گی کیا نچوڑے گی کیا۔ اب سر یہ میں ایک اگر اجازت ہو باقی کولیگز کی، جو بٹی صاحب نے جس ریاض کانفرنس کی طرف اشارہ کیا ہے اور نیازی صاحب کا حوالہ دے کے، تو کچھ لوگ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آئے تھے اور میں اور بٹی صاحب ادھر الگ سے گئے ہوئے تھے، اور ادھر ہم دونوں کو بڑی شدید تکلیف ہوئی تھی وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی، جو ایک لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ جو بے توقیری سی ہو گئی تھی۔ اچھا، اب نواز شریف خاندان کے اور نواز شریف کے بڑے دیرینہ ذاتی تعلقات بھی تھے عرب حکمرانوں کے ساتھ، پھر ممکن حد تک انہوں نے تعاون بھی کیا تھا، لیکن یمن کے معاملے پہ ان کی مرضی کے مطابق تعاون نہ ملنے کی وجہ سے، اور اس تعاون جو نواز شریف کر رہے تھے اس کے بھی عمران خان صاحب اس وقت مخالف تھے، تو سعودیوں نے اس ریاض کانفرنس میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور پھر وہ غصہ یہاں پہ نکالا گیا۔ یو اے ای کے نائب وزیر خارجہ کا ایک بیان تو آپ کو یاد ہوگا، بلکہ اس سے ہٹ کے انہوں نے پھر یہ جو پاناما کے معاملے میں جی آئی ٹی کے ساتھ یو اے ای نے اور سعودی عرب نے ان کے خلاف جو مواد دے دیے، وہ تو سب کچھ ہو گیا۔ اب
سوال یہ ہے کہ وہی حکومتیں اگر موجودہ حکومت بھی اتنے مہربان ہو گئی ہے اور ان کو یہ امداد دے رہی ہے تو سوال تو کیونکہ ہمارے وزیراعظم کے بقول خود اس کی کوئی قیمت تو ہوگی نا، تو یہ عمران خان صاحب کا فرض بنتا ہے کہ کم از کم وہ اس قیمت سے قوم کو تو آگاہ کرے کہ اس کی کیا قیمت ہم چکا رہے ہیں۔ بالکل درست۔ مظہر عباس صاحب آگے لے کر بڑھیں گے اسی بات کو۔ مظہر صاحب اگر معلوم ہے عمران خان صاحب کو کہ قیمت چکانی پڑتی ہے تو کیوں وضاحت کوئی سامنے نہیں آئی اور کیوں قرض لینے کا سلسلہ بھی جاری ہے؟ دیکھیے عادت سی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عادت سی پڑ گئی ہے قرض لینے کی، قرض چکانے کے لیے بھی قرض لیتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے اور سب سے افسوسناک پہلو اس کا یہ ہے کہ جس مد میں قرض لیا جاتا ہے اس مد میں وہ اس جگہ خرچ ہی نہیں کیا جاتا۔ ابھی بھٹی صاحب نے ضیاء کے دور کی بات کی، کھربوں ڈالرز آپ نے لیے، کہاں گئے کسی کو نہیں پتا۔ اگر کسی کو پڑھنا ہو تو ڈسیپشن بک ہے، اس میں دیکھ لیں کہ وہ پیسہ جو افغان جہاد کے لیے آیا تھا وہ پیسہ بھی کدھر چلا گیا۔ تو چیز یہ ہے کہ قرض کسی سے لیا جاتا ہے تو جس مد میں اس کو اسپینڈ کرنا ہوتا ہے اس میں بھی ہم نہیں کرتے۔ ہم جو آئی ایم ایف کو بہت زیادہ آئی ایم ایف کے خلاف چیخ و پکار کرتے ہیں، ذرا ان کی کنڈیشنز دیکھیں، وہ کہتے کیا ہیں آپ سے؟ جو آپ کو قرض دیتے ہوئے وہ شرائط عائد کرتے ہیں، وہ شرائط بھی اگر آپ مان لیں تو چیزیں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار بہتر ہو جائیں گی۔ تو ہم تو قرض لے کے بھی چوری میں لگاتے ہیں، ہم وہ پیسہ جس جگہ پہ خرچ کرنا ہوتا ہے اس بھی نہیں، اس لیے آپ کو زیادہ قرض لینا پڑتا ہے کیونکہ آپ وہ قرض چکانے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ اگلی مرتبہ جب قرض لینے کی بات آتی ہے تو آپ سے جب معلوم کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے وہ قرض کہاں لگایا تو پتہ چلتا ہے اس جگہ تو لگا ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے عمران خان صاحب کا، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کی گڈ گورننس کے حوالے سے وہ مثالیں قائم کریں گے۔ وہ جو اگر قرض لے رہے ہیں تو مجبوری کے تحت لے رہے ہیں، پچھلا قرض چکانے کے لیے لے رہے ہیں، تو ان 5 سالوں میں دیکھنا یہ ہے کہ قرض لیا کتنا جاتا ہے اور وہ قرض جاتا کدھر ہے۔ یہ عمران خان کا ٹیسٹ ہے۔ قرض تو اب آپ نے لینا ہی ہے، آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، اور نہ ہم اور اشارہ کس طرف ہے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بیسک اکنامک پالیسی کم سے کم پچھلے 5 ماہ میں تو نظر نہیں آئی۔ تو میرا خیال ہے قرض لینا ہماری عادت پڑ گئی ہے، وہ اس عادت سے اپنے آپ کو نکالنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ درست، ٹھیک۔ بابر ستار صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ بابر صاحب، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ وضاحت کی جا رہی ہے، سعودی عرب سے قرض کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی قیمت نہیں، اس کی جو بدلے میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا ہمیں، یہ ان کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر کچھ اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کس طرف اشارہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے عمران خان، ہمارے یونیورسٹی میں جب دوست ہوتے ہیں تو ایک آدھا کوئی دوست ایسا ہوتا ہے جو بڑی مناسب بات کرتا ہے کہ کلاسیں اٹینڈ کرنی چاہیے، ٹیچرز کی عزت کرنی چاہیے، کرے یا نہ کرے اس پہ عمل، لیکن وہ زیادہ مناسب لگتا ہے ان لوگوں سے جو کم از کم صحیح بات پہ اگری نہیں کرتے، کیونکہ امید ہوتی ہے کہ بات کی تو سمجھ آئے، کسی وقت عمل بھی کرنا شروع کر دے گا اس پہ۔ تو عمران خان صاحب کی ایگزیکٹلی وہ سچویشن ہے، وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، بہت ساری باتیں پہلے کہہ چکے، ان پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو اب وہ امید دلوا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اور کم از کم یہ امید لوگوں کو ہو کہ صحیح اور غلط کا فرق تو سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہاں پہ خالی قرض کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بڑا اکانومی کے اوپر سوال ہے، ہم بیسک اپنے گھر کی اکانومی دیکھ لیں، ہم لوگ دفتر چلاتے ہیں اس کی اکانومی دیکھ لیں کہ جو آپ کا ریونیو ہے، جتنا ہم پیسہ پروڈیوس کرتے ہیں ہم اس سے زیادہ خرچتے ہیں، اور ہم یہ کرتے چلے آ رہے ہیں کئی سالوں سے۔ اب جب بجٹ بنتا ہے تو ایک میجر چنک ہمارا ڈیٹ ری پیمنٹ کے اندر چلا جاتا ہے، جو باقی بچتا ہے اس میں سے میجر چنک ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ پیسہ ہوتا ہے وہ آپ نے تنخواہیں دینی ہے حکومت کے جو ملازم ہیں ان کی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور اس کے بعد بڑا تھوڑا سا جو پیسہ بچتا ہے وہ اسے ہم ڈیولپمنٹل بجٹ کے اندر ڈالتے ہیں، اور اس میں سے بھی آدھا سال کے آخر تک ہم نہیں استعمال کرتے کیونکہ وہ پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے۔ یا تو جب گورنمنٹ آئی تھی، ظاہر ہے یہ 5 سال سے دیکھ رہے تھے یا پچھلے 20 سال سے دیکھ رہے تھے کہ حکومت کیسے چلتی ہے، 22 سال سے جب سے پولیٹیکل پارٹی بنی تو ایک پلان کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر کہیں جی قرض برا ہے
تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے. جو بات ہوتی ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھیں گے تو بتا دیں کہ وہ کون سے پتھر ہیں. یہ 5 کام ہم نہیں کر پائیں گے, ان قیمتوں میں اضافہ ہوگا اگر ہم یہ قرض نہیں لیتے, یہ چیزیں کرنی. نہ آپ نے ریونیو بڑھانے کا کوئی یہاں پہ بندوبست کیا, نہ کوئی پلان ہی دیا ہے. یعنی خبریں کہنا کہ جی ہم ریونیو بڑھانے کی کوشش کریں گے, لوگوں کو نوٹس ایشو کریں گے, وہ تو ایک بات ہے, لیکن کون سا ایسا حصہ ہے ہماری سوسائٹی کا جو آج ٹیکس نہیں پے کرتا جسے یہ ٹیکس بریکٹ کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا. آج ریونیو کس طرح بڑھے گا ہمیں نہیں پتا, کون سے ایکسپینڈیچرز کم کریں گے ہمیں نہیں پتا, اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں قرضہ لینا بہت بری بات ہے. تو بڑا یہ انٹرسٹنگ سا ڈائنامک ہے یہ, وداؤٹ بالکل پالیسی کے بغیر. یہ وہی ہمارے دوست ہیں یونیورسٹی کے جو کہتے ہیں کہ بڑی ضروری بات ہے, پڑھائی کرنی چاہیے. صرف ایک اچھے بیان کے حد تک کی بات ہے یہ. حفیظ النیائی صاحب, عمران خان صاحب کو اگر بالکل اندازہ ہے اس بات کا جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ قیمت چکانی پڑتی ہے, تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ابھی تک جو فیصلے کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے, وہ کیے گئے ہوں گے قرض لینے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے بیانات کو آپ سیریسلی لیتے رہیں گے, اور ہر دفعہ ان کے بیانات اپنی ہی تردید کانٹرڈکشن کے آتے رہیں گے, اور مخمصہ جو رہے گا وہ میرے اور میرے ساتھیوں میں رہے گا کہ اب ہم اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں. دیکھیں ان کے کال اور فیل میں جو تضادات ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ شاید میرا خیال ہے کہ اب ان کا ایشو نہیں رہا. جب ان کا ایشو نہیں رہا تو ہمارے ایشو کیوں بنے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات کہتے ہوئے ان کو جو گٹس انہوں نے استعمال کیے, میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ کیا گٹس ہوں گے کہ آپ جس دن سے آئے ہیں ایک تسلسل سے بھیک مانگ رہے ہیں. بھٹی صاحب نے ابھی بتایا ہے, آپ اس حد تک گئے ہیں کہ ایک ملک سے آپ کو چند بلین ڈالر کی امید تھی, تو آپ اچک کے اس ملک کا نمبر 2 آ رہا ہے, اور آپ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے ڈرائیو کر کے, اور اس کا تماشا علیحدہ بنا ہے کہ وہ 3 دن سے آیا ہوا تھا, وہ 1 دن کے لیے آیا ہے. ہم نے نیا تماشا سنا. اب ان کا ایک ریٹرک ہے. اب 2-3 چیزیں اسی انٹرویو کے اندر میرے لیے جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ان کی 2 سوئیاں ان کی میجر پھنسی ہوئی ہیں, کئی پھنسی ہوئی ہیں 2 جگہ پہ. ایک بزدار سے بہترین وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ کوئی نہیں ہے, اور میں نے زندگی کی بہترین چوائس کی ہے. یہ ان کا اندر کا گلٹ ہے جو ان کو بار بار یہ بات کہلوائے گا. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس ملک کو بربادی اور کرپشن نے, کیونکہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ملک کے اندر ان کا جو نیریٹو ہے صحیح بھی ہے اور مضبوط بھی ہے, لیکن یہ نیریٹو جو ہے یہ سعودی عرب کے لیے نہیں بنا, یہ چائنا کے لیے نہیں بنا, یہ ملائیشیا کے لیے نہیں بنا, یہ ٹرکی کے لیے نہیں بنا. بھائی اردوغان کے اوپر تو امریکیوں کے ڈاکومنٹس ہیں اپنے, $107 بلین جو اس نے کیش آؤٹ کیا ٹرکی کے اندر سے. اردوغان کے بیٹے کے بارے میں کہا کہ جب ایران پہ تیل کی پابندیاں تھیں تو اس نے سینکڑوں بلین ڈالر کا تیل وہاں سے سمگل کر کے بھیجا. جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ میں اردوغان کو بہت بڑا لیڈر سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ سارا جھوٹ تھا, لیکن وہاں تو یہ کرپشن, وہ تو کہتے ہیں ایشو کرپشن ہے. وہاں جا کے اب یہ لے کے کیا کہہ رہے تھے, ان کو سنا رہے تھے تو بے وقت کی راگنی جو یہاں کے لیے کہہ رہے تھے. تو آپ انتہائی کوئی, آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اپنے ملک کا جو امیج آپ دنیا میں پینٹ کرتے پھر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو قرض ہے جو یہ ڈالر اور درہم کے اندر ان کے درمیان بھاگ رہا ہے, یہ ایجپٹ کو پچھلے 2-3-4 سال سے بارش ہو رہی ہے. یہ یہاں پہ ذکر ہوا اسلیم صافی صاحب کا اور میرے پیارے چھوٹے بھٹی صاحب بھائی نے کیا سعودی کانفرنس کا. خدا گواہ ہے کہ اب سب 2 چیزیں چاہیے تھیں, صرف زبانی کلامی یمن کے بارے میں سعودیہ کو سپورٹ کرنی تھی, ایران کو گالیاں دینی تھی. 6 ملک انہیں چنے, صومالیہ سے تقریر کروا لی. ہمارے وزیر اعظم نے اپنی تقریر جب ان کو دی تو ان کو پسند نہیں آئی. اس سے پہلے ہم چائنا کانفرنس میں نواز شریف کیا تو پوٹن اور شی جن پنگ کے شانہ بشانہ بیٹھا ہوا تھا. یہ تصویراتی کانفرنسز تھی. آئی ایم ایف سے قرضہ نہ لے کے یا اس کے بارے غلط ڈیسیژن کر کے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم بلینز آف ڈالر کا کر چکے ہیں نقصان. مجھے ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو سینئر ایڈوائزر نے 3 دن پہلے بتایا کہ کبھی اس کی انکوائری کروائیں کہ یہ جو نیگوشیشن ہے نہ کر کے پاکستان کو کتنا بلین ڈالر کا مل چکا ہے. کون سی بندوق, کون سا کرایہ, سارے دوستوں بھائیوں نے کہا, حسن صاحب نے کہا یہ تو نصابی چیز ہے کہ آپ نے بندوق اٹھانی جب تک کمزور ہیں, اس لیے یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. خدا کے واسطے اپنے قول و فعل میں تضاد نہ پیدا کریں. ٹھیک ہے, آپ اس کو غیر سنجیدہ بات سمجھتے ہیں. اس معاملے کے اوپر ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے جانی.
जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ECL और JIT से निकालने का हुक्म देते हुए कहा कि JIT का वो हिस्सा हज़फ कर दें जिसमें बिलावल का नाम है। उधर हुकूमती वुज़रा का कहना है कि ECL या JIT से नाम निकालने का मतलब ये नहीं कि बिलावल से पूछगछ नहीं होगी। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से और हमारा सवाल इस तरह से है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म कि JIT रिपोर्ट से बिलावल का नाम हज़फ किया जाए, जबकि वफाकी वुज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि बिलावल के खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। क्या हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रद्द अमल तौहीन अदालत है? सबसे पहले बाबर साहब की तरफ चलेंगे। बाबर साहब, आपका क्या ख्याल है? वाज़े इस बारे में अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट के? जी वाज़े हैं, मुझे तो सवाल की समझ नहीं आई। अहकामात तो यही है कि JIT रिपोर्ट के अंदर से उनका नाम निकाल दें और ECL के ऊपर से भी उनका नाम निकाल दें। ये एक तो देखिए एक नया रवाज है, अब हम तबसरा कर रहे हैं बैठे हुए, जो भी अदालती ऑब्जर्वेशंस हमें मीडिया के थ्रू पता चली हैं। सो रिटन ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या बात लिखी है हमें नहीं पता, वो जब तक ऑर्डर आएगा फिर पता चलेगा एग्जैक्टली। लेकिन जो अखबार में खबर आई थी वो तो अदालत ने इजहार किया कि बिलावल भुट्टो नहीं है इसमें बराह रास्त मुलव्विस। उन्होंने ये दोबारा से नैब को भेजा है कि 2 महीने में आप इन्वेस्टिगेट करें इसे। कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और हम कई दफा बात कर चुके हैं, IO की रिपोर्ट, यानी इसेंशियली ये IO की रिपोर्ट भी नहीं है, JIT की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जी IO की रिपोर्ट में से ये 2-3 नाम निकाल दें। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो JIT की रिपोर्ट अदालत के अंदर चली, वो चलाई गई प्रोजेक्टर्स के ऊपर, उसके बाद वो सबको मिली, उसके ऊपर हमने तबसरे किए और हम इस प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं। हमने एक मीडिया ट्रायल रन किया, हमने लोगों को कन्विक्ट कर दिया मीडिया की आइज के अंदर। उसे ठीक करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जाहिर है हुक्म दिया है कि कोई वाज़े लिंक नहीं नजर आ रहा बिलावल भुट्टो जरदारी का, आप उन्हें इस स्टेज के ऊपर निकाल दीजिए। लेकिन देखने की बात यह होगी कि क्या नैब को भी ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आप जो इन्वेस्टिगेट करेंगे मजीद उसमें आप इन 2 शख्स बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ मिनिस्टर सिंध को आप नहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे? अगर ये नहीं कहा तो फिर जो वफाकी वजीर कह रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो कह रहे हैं जी इन्वेस्टिगेट हम करेंगे, अगर कोई ठोस शवाहिद सामने आएंगे तो फिर उनके ऊपर केस बनाएंगे। ठीक है न्याजी साहब, कोई ऑप्शन नहीं लिया बाबर साहब ने। न्याजी साहब, JIT रिपोर्ट को अदालत ने मुस्तरद कर दिया, उसके बावजूद हुकूमती रहनुमाओं का ये बयान देना कि बिलावल से पूछताछ होती रहेगी, इस बारे में किस जुमरे में आता है? देखिए ये हुकूमती वज़रा जो हैं उन्होंने एक अपना निज़ाम वज़ा किया हुआ है और ज़ाहिर है कि वो एक ख़ास जो कुछ उनके अपने प्रोव्यू या एजेंडे पे आता है उसी के मुताबिक उसी लाइन को टोक कर रहे हैं। उसके अंदर कहाँ से क्या क्या अहकामात मिलते हैं नहीं मिलते, क्या उनकी अपनी राय है, कहाँ से वो राय मुस्तार लेके उधार लेके आगे आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात में ज़रा थोड़ी सी जो है जो मैं जनरल कमेंट दूंगा कि जो हमारे डिसीजन आ रहे हैं लोगों के बारे में, इसके बारे में कम अज़ कम मैं तो समझने कासिर हूँ। बाबर सत्तार साहब जो हैं वो हमारे जैयद जो है यहाँ पे लॉ एक्सपर्ट बैठे हैं कि नवाज शरीफ के अकामे के ऊपर यक जुम्बश कलम बिजली की कूंद की तरह उनको नायल करार दे गया। आज आज़म सवाती साहब का मामला है तो कहा जी FBI तहकीक करे। जब शेख रशीद साहब के जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी ज़मीन, उसके ऊपर चश्म पोशी रही। शहबाज शरीफ, साद रफ़ीक, सुलेमान रफ़ीक, फवाद, आज चीमा बग़ैर किसी केस के आज तक भुगत रहे हैं। किसी मामले में कहे तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि इस पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा कानून है नाफिज है और किसके तहत ये फैसले हो रहे हैं, वो कहाँ दर्ज है, ताकि हमें भी पता चले कि वो कहते हैं ना कि जो इंसाफ है वो हो नहीं नजर भी आए, तो मुझे नजर भी आना चाहिए। तो इनके जो जितने आए हैं मुझे कोर्ट का अपने मुझे बड़े अदब के साथ कहना पड़ता है और पता नहीं ये दौर 17 के बाद तक ख़त्म होगा या उसके बाद कंटिन्यू करेगा कि अदालत के अंदर जो अपना तफावत है या अपनी उसके अंदर डायकॉटमी है या अपने अंदर एक दूसरे डिसीजन में फ़र्क आ रहा है और एक ही फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ जज एक तरह का फैसला दे रहे हैं, कुछ इस तरह का फैसला दे रहे हैं। तो ये जो मखमसे में और जो काफ़ी क्यास के अंदर कौम को डाला हुआ है, ये बड़ी अजियतनाक सूरत हाल है। इसका पता नहीं मुल्क में क्या बीती है। बिलावल साहब का केस
میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے، اس کے اندر سے پی ٹی آئی میں نے کیا نکالا اور کیا نکالیں گے، وہ اپنی درمی کے ساتھ کھڑے ہیں. سپریم کورٹ کچھ کہہ رہا ہے، وہ اپنی جو ہے راگ الاپ رہے ہیں. تو اس لیے میں اس میں تو کچھ تبصرہ نہیں کرتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن عملاً مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ کورٹ کے اندر میں جو کچھ آ رہا ہے اس سے کوئی اطمینان نہیں ہو رہا. ٹھیک. حسن نثار صاحب، جب یہ عدالتی ریمارکس ہیں کہ اومنی گروپ میں زرداری اور فریال تالپور کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن بلاول تو اپنی والدہ کی لیگیسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں، سیاست کو، اس کے باوجود اس طرح سامنے آ کے حکومتی وزراء کے بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو بعد میں دیکھتے ہیں نا. پہلی بات یہ ہے کہ نیائی صاحب نے بڑا کوئی انڈیفرنس شو کیا ہے کہ جی یہ قرضے ورزے کے حوالے سے. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ ہمارا کنسرن ہے، ہمیں بات کرنی ہوگی چونکہ بچے ہمارے رہن اور گروی پڑے ہیں. یہ بہرحال یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، یہ ہمارا ہی کنسرن ہے، یہ ان لوگوں کا نہیں ہے جنہوں نے قرضے پہلے لیے یا جو اب لے رہے ہیں. یہ تو کنسرن ہی میرا ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ کرائے کی بندوق سن لیں. میرا خدشہ یہ ہے کہ یہ کرائے کی بندوق بننا نہ بننا تو بہت بات کی بات ہے، اگلے بندوق ہی نہ لے جائیں. نوبت یہاں تک بھی جا سکتی ہے کہ اگلے بندوق ہی لے جائیں قرضے کے. بس آگے چلو. اب یہ جہاں تک ہے توہین عدالت جو آپ نے اس میں سے نکالی ہے، دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. میں لا شاء نہیں جانتا، بالکل میرا شعبہ ہی نہیں ہے، میں لٹریچر کا آدمی ہوں. یہ بلاول کا نام حذف کرنے کا حکم یا ہدایت جو بھی ہے اور اس کے بارے تحقیقات جاری رکھنا، کامن سینس، لا آف کامن سینس، یہ دو بالکل علیحدہ باتیں ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق، کوئی ربط، کوئی ضبط مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آتا، اور ان میں کوئی تضاد مجھے دکھائی نہیں دیتا. دے آر ایبسلیوٹلی علیحدہ علیحدہ باتیں. انہوں نے کہا نام نکال دیا. تحقیقات روک دو، یہ تو نہیں کہا نا. اگر کہا ہے تو پلیز کریکٹ می. سو مجھے تو یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں اس میں دکھائی دیتا. اگر انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات بھی روک دو اور انہوں نے کہا ہم جاری رکھیں گے، پھر تو توہین عدالت ہوئی، ورنہ کس بات کی توہین عدالت بھائی. ٹھیک. حسن صاحب، سلیم صافی صاحب، حسن صاحب سے آپ اگری کرتے ہیں کہ عدالتی حکم اور جو وزراء کے بیان ہیں یہ دو الگ الگ باتیں ہیں؟ حسن صاحب سے میں دونوں باتوں میں اگری کرتا ہوں. پہلی والی میں بھی کہ ظاہری بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے بچے تو لندن میں ہیں، عمران خان صاحب کے بچے وہ یو کے میں گولڈ اسمتھ صاحب کے گھر ہیں. وہ کل ان کی اولاد کو فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ اگر چاہیں تو ادھر چلے جائیں گے، دونوں وہاں کے سٹیزن ہیں. یہ جو قرضے ہوں گے یا جو کچھ ہوگی یہ تو مجھے حسن نثار صاحب اور بٹی صاحب یہ ہمارے بچوں کو اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھگتنی ہیں. دوسری بات جو بندوق والی ہے، دیکھیں یہ تو تب پتہ چلے گا کہ جب کوئی طاقت امریکہ جیسی یا کوئی اور ہمیں بندوق بننے کے لیے کہے گا. اسی طرح کے دعوے بڑے بھٹو صاحب کے دور میں بھی کیے گئے تھے، لیکن جب جنرل ضیاء کے دور میں پھر امریکہ نے کہا کہ بندوق بن جاؤ، تو ہم تو ان کے توقع سے زیادہ بندوق بن گئے، ان کے لیے پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. پھر آپ دیکھیں کہ پریسٹر امینڈمنٹ اور اس کے وقت بھی ہمارے پاکستانی حکمران بڑے امریکہ کو آنکھیں دکھاتے تھے کہ ہم اب یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. لیکن 9/11 کے بعد جب بندوق بننے کا کہا گیا تو وہ بھی کولن پال کا وہ دیکھ لے کہ مشرف صاحب نے ان کی توقع سے بڑھ کے بندوق بننا گوارا کیا. جی. اور اب یہ تو آج کل تو امریکہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ ہی نہیں کرے گا. یہ تو جب وقت آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا ریزسٹ کرتے ہیں. ہاں اب ایک خطرہ ہے کہ ایک ایسا ایریا جس میں بندوق بننے سے ہمارے حکمران ابھی تک گریز کرتے رہے مڈل ایسٹ میں کہ ہم کسی کا بندوق نہ بن جائے. تو یہ اب تو جو کچھ ہو رہا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ ہم امریکہ کی بجائے وہ چھوٹی قوتوں کے بھی بندوق بننے کے لیے تیاری کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں. یہ ہوئی یہ بات. یہ دوسری جو بات اس میں بھی میں حسن صاحب سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کامن سینس کی بات ہے. توہین عدالت مجھے نظر نہیں آتی. اگر عدالت مجھے ایک مقدمے میں یا ایک معاملے میں عدالت نے صرف یہ کہا ہے کہ GIT سے ان کا نام نکال دے اور ECL سے نام نکال دے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اسٹیٹ اگر عدالت نے مجھے ایک معاملے سے میں بے قصور یا اس وقت تک شواہد نہیں ہے میرے خلاف تو اسٹیٹ کا راستہ نہیں رکتا کہ وہ میرے خلاف کوئی تحقیق نہ کرے، میرا نیب میرے خلاف نہ کرے. اسٹیٹ اور حکومت اور ان کے اداروں کے پاس اختیار ہے کہ وہ بلاول کو بلائے، کسی اور کو بلائے.
تو میرے خیال میں اس میں حکومتی وزراء کا موقف ٹھیک ہے. ٹھیک. ارشاد بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے حکومتی وزراء کا موقف ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بلاول کا نام ECL سے نکال دیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر نیب چاہے تو مراد علی شاہ اور بلاول کو الگ الگ طلب کر سکتی ہے. تو لہٰذا تحقیقات وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں گے تو ان کو دونوں کو بلا کے تحقیقات کر لیں گے. باقی دیکھیے میں اپنی عدالتوں کے ساتھ ہوں ہمیشہ سے. جو عدالت کا جو فیصلہ عدالت کرے مجھے قبول ہے. مجھے پہلے بھی ایسا لگتا تھا کہ بلاول خود کرپشن میں ملوث نہیں ہے، مگر اب تو چونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ بلاول معصوم ہے، ماں کا مشن مکمل کرنے آیا ہے، تو مان لیا وہ معصوم بھی ہے، پکا ہو گیا، اور اللہ کرے وہ اپنی ماں کا مشن بھی مکمل کر لیں. لیکن اب بلاول بات یہ ہے کہ اب بلاول بچہ نہیں رہا، ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے، کافی بڑا ہو گیا ہے. ان کو چھپی سازشیں بھی پتہ چل جاتی ہیں. تو کسی دن والد محترم سے پوچھ لیں، کسی دن والد محترم سے پوچھ لیں کہ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور میرے نانا کا مشن کیا تھا، نمبر 1. دوسرا پوچھ لیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا بابا جانی ہمارے پاس، یہ کدھر سے آیا؟ یہ اومنی گروپ کیا ہے بابا جانی، جس کے 98% اثاثے ہمارے دور حکومت میں بن گئے ہیں بابا جانی. بابا جانی لوگ کیوں کہتے ہیں کہ سندھ کے اصل حکمران انور مجید ہیں؟ بابا جانی یہ میرے نانا کے جالے تھے یا بے نظیر بھٹو کے ساتھی تھے؟ اور بابا جانی یہ جعلی اکاؤنٹس، یہ شوگر ملیں، یہ میری اور آپ کی ہوائی واکیں، یہ میری پوشاکیں، یہ میرے کتوں کی خوراکیں، یہ اور ہمارے یہ صدقے، بابا جانی صدقے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی اور کے پیسوں سے صدقے دیے جائیں؟ 1.5 ارب کے ساتھ سے میرے اور آپ کے بھی ہیں. اور بابا جانی مجھے کسی نے بتائے نا پلیز کہ کیا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ اللہ کے فضل سے؟ یہ اللہ کا فضل ہم پہ کیوں ہوتا ہے، باقی کیوں نہیں؟ پرسوں بھی تھر میں 9 بچے مر گئے بابا جانی، وہ حسد میں مر گئے ہیں. تو اب معصوم بلاول کے پاس اچھا موقع ہے کہ یا تو وہ بنے بلاول زرداری تو یا بن جائے بلاول بھٹو. معصوم ہو گیا ہے، اب اس معصومیت کے سفر کو آگے بڑھائیں. جی نہیں کا آپشن ارشاد بھٹی صاحب نے لیا ہے. مظہر عباس صاحب سوال کے جواب میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور عدالت نے پچھلے دنوں حکم دیا تھا کہ اس بارے میں بیانات سے گریز کیا جائے. وزیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن بیانات نہیں رک رہے. جی وہ تو نہیں رک رہے اور نہ رکیں گے. دیکھیے انٹرپریٹیشن کی بات ہے. وفاقی وزراء جو ہے وہ ان کے ماتحت ایجنسیاں کیسے تحقیقات کریں گے؟ انہیں کیسے پتہ چلا کہ تحقیقات کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور JIT کی رپورٹ کے بارے میں اور بلاول اور مراد علی شاہ کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے، وہ صرف یہ نہیں کہا ہے کہ ان کا نام نکال دیا جائے. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ان کا نام انکلوڈ کیا گیا تھا. یعنی JIT کی آبزرویشنز کو کوسچن کیا ہے عدالت نے. اب جو آرڈر آئے گا اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس آرڈر کے اندر ایگزیکٹلی کیا کہا گیا ہے. اور فریش انویسٹیگیشن میں تو کسی کا بھی نام آ سکتا ہے. ان جو 172 لوگ ہیں ان کے علاوہ بھی کسی اور کا بھی آ سکتا ہے، شاید اور وزراء کا بھی آ سکتا ہے، شاید بلاول کا بھی آ سکتا ہے، شاید مراد علی شاہ کا بھی آ سکتا ہے. لیکن جو وفاقی وزراء اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ بالکل دوسرے انداز میں کر رہے ہیں. وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ خوش نہیں ہیں، وہ اس سپریم کورٹ کی اس آبزرویشن سے خوش نہیں نظر آ رہے. اسی لیے وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کا نام تحقیقات. اور مراد علی شاہ کے بارے میں تو وہ بڑے اوتھینٹک انداز میں فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی وہ اس چیز کو نہیں تسلیم کرنے کو تیار کہ JIT کے بارے میں سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے، کہ جی لگتا ہے کہ آپ نے، اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ یہ کس کے کہنے پر انکلوڈ کیا گیا ہے اس کو بھی ذرا معلوم کیا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وجہ سے نکال دیا جائے کہ وہ بچہ ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا لفظ یوز کیا ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ کوئی آسان آبزرویشن نہیں ہے. تو جب آرڈر آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے، لیکن آگے تحقیقات ہوگی. نیب انڈیپینڈنٹ تحقیقات کرے گا. کس زمرے میں آتے ہیں؟ اگر مراد علی شاہ کا رول بنتا ہے تو بالکل ان سے پوچھا بھی جائے گا، گرفتار بھی ہو سکتے ہیں بلاول. یہ تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے. پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے، اس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ان کے بیانات کا نوٹس لے. لیکن چونکہ جس طرح بابر صاحب کہہ رہے تھے آرڈر ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کی آرڈر کی آبزرویشنز ایگزیکٹلی وہ کیا ہیں ان کے بارے میں.
तो इसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि वो कंटेम्प्ट में आता है या नहीं आता? ठीक, मैं साहब अपने ख्यालात का आप इस पे इज़हार करें, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। 3 नहीं के ऑप्शंस आए हैं। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आने से पहले जिन बातों की शदीद मुखालफत करती रही उनमें से एक कर्ज लेना भी था। क्या कहा जाता रहा, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। लेकिन नून लीग के साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के मुताबिक इक़्तिदार में आने के बाद जुलाई से दिसंबर 2018 तक पीटीआई हुकूमत ने स्टेट बैंक से 1.43 खरब रुपए कर्ज दिया है। और यूं हैरत अंगेज तौर पर इस मामले में तहरीक इंसाफ ने नून लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारा सवाल इसी हवाले से है, और सवाल इस तरह से है। जुलाई से दिसंबर 2017 के अरसे में नून लीग ने स्टेट बैंक से 288 अरब रुपए कर्ज लिया, जबकि 2018 में इसी अरसे में पीटीआई हुकूमत ने 1.43 खरब रुपए कर्ज लिया। कर्ज लेने के खिलाफ मुहिम चलाकर इक़्तिदार हासिल करने वाली पीटीआई और इमरान खान के लिए ये कर्ज पॉलिसीज की नाकामी है या फिर मुआशी मजबूरी? सबसे पहले हसन निसार साहब, क्या समझते हैं आप? देखें इब्सा, ये नाकामी और मजबूरी के साथ साथ बदतरीन नालायकी है। मैं डे वन से कह रहा हूं ये असद उमर जैसे बंदे के बस का रोग नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, नोट छापने या कर्ज लेने के लिए लल्लू पंजू कोई गामा माजा काफी है। इसमें कोई अक्ल नहीं चाहिए। ये जो नौजवान कैमरे के पीछे खड़ा है, इवन ये सिंपल सोल्यूशन है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का इनके पास कहत है। जो इनके पास सियाने बंदे हैं वो पाकिस्तान के मिजाज, मूड, कल्चर से वाकिफ नहीं है, बाकी नालायकों का मजमा है। ये शबनम के कतरों से कुआं भरना चाह रहे हैं, उससे इनका कासा भी नहीं भरना। मैं खौफजदा हूं जो सूरत हाल है। मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूं, इनके इक़्तिदार में आने के बाद पहला जो हफ्ता था मेरे मुताबिक का, मैं तब से अब तक चीख रहा हूं कि भाई ये गुजार कायम रखो, ये उससे जान छुड़ाओ, या 4-6 कोई ढंग के बंदे वहां ले आओ। और पाकिस्तान में अच्छे इकोनॉमिस्ट की कमी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मजबूरी और नाकामी के साथ नालायकी शामिल करें। याद रखें, दुनिया में कभी कोई प्रॉब्लम उस वक्त तक कुदरत पैदा नहीं करती जब तक उसके साथ उसका सॉल्यूशन पैदा नहीं करती। एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स सॉल्यूशन। ये नालायक है। तीसरा ऑप्शन लिया है, एक तीसरा ऑप्शन ऐड किया हसन साहब ने। साफी साहब, आप क्या समझते हैं? मैं वही समझता हूँ जो हसन निसार साहब समझते हैं। देखिए, मैं इकॉनमी को तो नहीं समझता, लेकिन ख़ुद इस वज़ीर ख़जाना के बारे में उनके बड़े भाई, जो मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा मईशत समझते हैं, ज़ुबैर उमर, वो रोज़ाना ये गवाही देते हैं और कौम को बताते हैं कि इस बंदे की माशी पॉलिसियाँ तबाकुन हैं। फिर दूसरा ये कि इस हुकूमत के इसी मईशत के लिए तर्जुमान जो इस हुकूमत ने मुकर्रर किया था और जो इनके पिछले कई सालों से बड़े ज़बरदस्त वकील थे, वो फ़रूख सलीम साहब गवाही दे चुके हैं कि इस हुकूमत की पॉलिसियाँ नाकाम तरीन हैं। और हम आम आदमी की हैसियत से ग्राउंड पे देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। फिर एक और बात, इतना तो मैं भी समझता हूँ, जिस तरह हसन साहब ने कहा, इस मुल्क में माहिरीन मईशत बहुत है। ये असद उमर साहब इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो मार्केटिंग के आदमी हैं, और मार्केटिंग भी अपनी प्रोडक्ट का नहीं, सिर्फ अपनी ज़ात का कर सकते हैं, और उसी बुनियाद पे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक, वक्त थोड़ा कम है इस पर। इरशाद भट्टी साहब और मोहम्मद जुबैर जो इंटरनल डेट, वो किसी एजेंडे पे लग रहे हैं मुझे। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं वो दोनों ऑप्शंस, मगर साथ वो हसन साहब वाला नालायकी, नाकामी से ज़्यादा नालायकी है। और दूसरा नोट, उन्होंने 2 बातें कही, ये नोट छापना और कर्ज लेना। तीसरी एक शामिल कर लें, टैक्स लगाना। ये भी कैमरे के पीछे जो खड़ा है वो भी कह देगा कि टैक्स लगा दो जी, पैसे इकट्ठे करने हैं। तो बिलाशुबा पाकिस्तान उनको मिला भी ऐसे ही था, लेकिन जो सर्जन जनरल असद उमर साहब ने जो इंजॉय किया है 5 महीनों में इस मरीज के मर्ज को, वो भी बाकमाल है। अल्लाह उनको खुश रखे। अगर यही रहे तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर सोचिएगा, ये ना चिराग रहेंगे ना चिरागों में रोशनी रहेगी। ठीक है, वक्त थोड़ा इस पर काम है। बाबर साहब, और इस पे भी एक कमेंट कर दीजिएगा, जो इंटरनल डेट का जिक्र कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, कंपैरिजन कर रहे हैं नून लीग और पीटीआई का।
देखिए, मैं डिटेल्स में तो नहीं जा सकता, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं खाली ये बात करूंगा, है तो नाकामी और नालायकी भी है और कुछ गलत बयानी भी है, लेकिन उसके साथ साथ हम बाकी एडवाइजर्स को क्यों रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं? इमरान खान साहब छोटे बच्चे तो नहीं है, वो कीबल कॉलेज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, वो फलसफा भी बयान करते हैं, इकोनॉमिक रियलिटीज भी बयान करते हैं, क्या उन्हें इस बात की समझ नहीं है? और अगर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो फिर इमरान खान साहब की है ना, उन्होंने चूज किए अपने एडवाइजर्स के किससे उन्होंने ले रहे हैं, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं, रिस्पॉन्सिबल वो हैं और लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है उतने जितने इमरान खान साहब खुद हैं। पॉलिसीज की नाकामी या मौशी मजबूरी? देखिए, हम इतने परेशान हैं कि हमने आज 3 में से 2 सवाल कर्ज के रख लिए हैं। हम उधार लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि उधार लौटाएंगे कैसे, और कर्ज तो बहुत ज़ाहिर बड़े उसकी बात है। मेरा ख्याल ये है कि माशी नाकामी नज़र आ रही है और कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। सबसे खौफनाक बात यह कि कर्ज ले रहे हैं बगैर डायरेक्शन के। माशी नाकामी नजर आ रही है। न्यायी साहब, मेरे ख्याल यही नालायकी है ना। टाइम आगे बचा लेता हूँ, अच्छी खासी बहस हो गई है। थैंक यू सर। तो ऑप्शन नहीं ले रहे आप फिर? ठीक है। इस मामले के ऊपर हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी। नाजरीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम तजियाकारों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।